نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قابل احترام بھائی دوستوں عزیزوں بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، بٹھایا ہے، جلدی آنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے گھر میں آنا ہی بڑا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے. یہ اللہ کے ہمارے ساتھ جو لگاؤ اور محبت کی دلیل ہے. انسان بھی اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہے جس سے لگاؤ رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے. اور جو پہلے سے آ کر بیٹھے ہیں اس کو تو ہم یوں کہیں جیسے ہمارے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا شادی وغیرہ ہوتی ہے، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ پہلے سے بلائے جاتے ہیں. 2 دن 3 دن پہلے سے آتے ہیں، اخیر میں جاتے ہیں. اگر وہ شادی کے دن آ کر کھڑے رہیں تو یعنی غصہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہو کر آئے، آ کر کھڑے ہوئے، آپ کو تو پہلے سے آنا چاہیے تھا. یعنی یہ اپنے ہونے کی دلیل کہی جاتی ہے. جو اپنے ہوتے ہیں وہ پہلے سے آتے ہیں. اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں پہلے سے بتایا ہے، یہ اپنے خاص ہونے کی دلیل ہے. جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بلایا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا بنائے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے. اس لیے فرمایا کہ اذان کے بعد آنا یہ بھی بڑی نعمت ہے، اذان کے بعد بھی آگے بڑی نعمت ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی بلانے سے تو انجانا بھی آ جاتا ہے، اپنا وہ ہوتا ہے جو بلائے بغیر آتا ہے. تو اذان سے پہلے مسجد میں آنا مولانا فرماتے ہیں کہ یہ انابت کی دلیل ہے، اللہ کی محبت کی، اللہ کے تعلق کی دلیل ہے کہ اذان سے پہلے آئے. اللہ کا حکم ہے اس سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے. عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو نبوت دی ہے، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ وہ نبوت غلامی والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آفر کی ہے کہ آپ کو کیسی بات نبوت چاہیے، بادشاہت والی نبوت چاہیے، غلامی والی نبوت چاہیے. ملک کا رسولہ و عبد رسولہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی والی نبوت کو پسند کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اسوے میں، ہر عمل میں یعنی غلامی ٹپکتی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں غلامانہ انداز ہے، چلنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، سونے میں، بات چیت میں. فرما کے غلامی کا ٹپکتی ہے. ہاں، بندگی، بندہ بننا. اور یہ محنت بھی جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ بندہ بننے کی محنت ہے. ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عبدہ اور رسول، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو فرمایا ہمیں جو محنت دے کر زندگی دے کر گئے ہیں وہ بھی بندہ بننے کی محنت ہے کہ ہم بندہ بن کر رہیں. کہ بندہ کس کو کہیں گے؟ فرمایا کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزارے. اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارے، کہ بندہ بن کر ہم رہیں. یہ محنت آپ کو بننے کی، بندہ بننے کی ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں. بزرگ نے اس کی مثال دی، بندہ کہتے کس کو ہے؟ فرمایا کہ 3 دوست، 3 بچے پڑھ رہے تھے اسکول میں، کالج میں، پڑھائی ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے مشغلے میں یعنی چلے گئے. مدت کے بعد تینوں اکٹھے ہو گئے، کافی وقت عرصے کے بعد. اب تینوں ایک دوسرے کے احوال پوچھ رہے ہیں، بھائی کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کام کرتے ہو، کیا کاروبار کیا کرتے ہو، جاب کرتے ہو، کیسی چل رہی ہے، سارا اپنے احوال پوچھ رہے ہیں. عرصے کے بعد ملے، بات میں پھر پوچھ رہے ہیں، بھئی آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی بیوی کیسی ملی، وہ پوچھ رہے ہیں آپ کو کیسی بیوی ملی. ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں. تو پہلے والا یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کا تو یہ حال ہے کہ جب میں بار بار اٹھاؤں تو پھر وہ اٹھتی ہے، پھر بار بار تقاضا کروں تو پھر میرے کو چائے دیا کرتی ہے، پھر بار بار تقاضا کروں تو میرے کپڑے پریس کر کے دیتی ہے. یعنی جب ناشتے کا تقاضا بار بار کرتا ہوں پھر ناشتہ تیار ہوتا ہے، اور جب مجھے جاب پر جانے کا وقت ہوتا ہے تو بار بار تقاضا کرتا ہوں تو میرا یعنی ٹفن باکس تیار ہوتا ہے، پھر میں لے کر چلا جاتا ہوں. میری بیوی کا تو یہ حال ہے. دوسرے نے کہا میری بیوی کا یہ حال ہے
کہ میں ایک بار کہتا ہوں اٹھ جاؤں تو اٹھ جاتی ہے، چائے کا تقاضا کرو فوراً چائے دے دیتی ہے، میرے کپڑوں کا تقاضا کرو فوراً کپڑے دے دیتی ہے، جب میرے جانے کا وقت ہوتا ہے میں اپنا لنچ باکس اور اپنی سوٹکیس اگر مانگتا ہوں فوراً وہ دے دیتی ہے۔ میری بیوی کا یہ حال ہے۔ تیسرے نے کہا بھائی میری بیوی کا حال تو یہ ہے میرے اٹھانے سے پہلے اٹھ جاتی ہے، میرا جب میں فریش ہو کر آتا ہوں تو میرا چائے کا کپ بالکل تیار ہوتا ہے، میں کپڑے وغیرہ پہن کر آتا ہوں ناشتہ تیار ہوتا ہے، اور میرے جانے کا وقت ہوتا ہے تو میرا لنچ باکس اور وہ میرا جو بریف کیس ہے وہ تیار ہوتا ہے، وہ لے کر میں نکل جاتا ہوں۔ تو بزرگ فرمانے لگے پہلے والے جو نے کہا نا میری پہلی بیوی بار بار اٹھانے کے بعد تو وہ تو سرکاری ملازم ہے، دو چار بار کسی کام کے لیے دو چار بار ہم ریمائنڈ نہ کریں، دو چار بار کر کے نہ کہا کر کام ہوتا نہیں، سرکاری ملازم ہے۔ دوسری کی بیوی کی جو مثالیں ہیں وہ کہا کہ جو ہمارے گھروں میں غلام ہوتے ہیں نوکر ہوتے ہیں، جب کہو جتنا کہو اتنا کر دیں، جب کہو اس وقت اور جتنا کہو اتنا کر دیں، یہ غلام کی مثال ہے۔ گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں کریں گے، اس سے پہلے بھی نہیں کریں گے۔ اور تیسری بیوی کا جو کہنا ہے کہ میرے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ جاتی ہے، وہ بندے کی مثال ہے کہ بندے کی شان یہ ہے، اس کی بندگی کی شان یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو اس سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ فجر کا وقت ہو رہا ہے اس سے پہلے فجر کی تیاری، ظہر کا وقت ہو رہا ہے اس سے پہلے ظہر کی تیاری۔ اسی لیے بات اس بزرگوں مسجد میں آنا بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور ہمارے مسائل کا حل بھی مسجدیں ہیں۔ جسے ہمارے حضرت محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مسلمان کو مسجد میں آنا آ جائے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسجد میں آنا سیکھنا پڑے گا۔ تو مسجد میں آنا کیا ہے یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ مسجدیں فرمایا کہ مسجدیں ہمارے مسائل کے حل کی جگہ ہیں، ہماری ضرورت کا کوٹا پاس کرانے کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لگے مدینہ پاک، پہلے مسجد بنائی اور مسجد بنوا کر لوگوں کو مسجد سے جوڑا ہے، مسجد والے اعمال سے جوڑا ہے کہ ہمارے مسئلوں کا حل مسجد اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسجد کا ہمارے مسائل کا جو تمام کے مسائل کا حل مسجد اور مسجد والے اعمال ہیں۔ اس لیے فرمایا نماز کو اللہ پاک نے دی، حدیث پاک میں آتا ہے اس امت کو جو نماز دی ہے اللہ کے خزانے سے براہ راست لینے کے لیے دی ہے، اللہ کے خزانے سے براہ راست لینے کے لیے دی۔ تو 5 وقت میں مسجد میں آنا خالی 5 وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب جو مسئلہ آ جائے جو ضرورت پیش آئے بندہ اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے خزانے سے اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو پورا کرے، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے۔ ہاں مسجد تو اس کے لیے ہے، 5 وقت تو اللہ پاک یاد دلا رہا ہے، اور 5 وقت جو اللہ بلا رہا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں، وقتاً فوقتاً، یعنی انسان کی ضرورتیں الگ الگ وقت میں پیش آتی ہیں۔ فجر کے بعد کوئی مسئلہ آ گیا، ظہر کے بعد مسئلہ آ گیا، عصر کے بعد، اس لیے فرمایا کہ ہر فرض حدیث پاک میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی ہر بات پر پورا یقین رکھتے تھے، تو اپنی ضرورتوں کو وہ نماز پر موقوف رکھتے تھے۔ ہاں کہ فجر کے بعد مسئلہ ہے ظہر میں کہہ دیں گے کہ ظہر کے بعد کوئی ضرورت پیش آ گئی عصر میں کہہ دیں گے، عصر کے بعد کوئی مسئلہ آ گیا مغرب میں کہہ دیں گے، مغرب کے بعد اگر کوئی حاجت آ گئی عشاء میں کہہ دیں گے، عشاء کے بعد کوئی ضرورت پیش آ گئی فجر میں کہہ دیں گے۔ اور اگر وہ نماز تک کا انتظار نہیں ہو سکتا، ایمرجنسی آ گئی ہے نماز کا انتظار نہیں ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صلاۃ الحاجت سکھائی، حضرات صحابہ کو صلاۃ الحاجت کی تعلیم دی۔ اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اچھی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے، ظاہر اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرے، ہاں شرط ہے اچھی طرح سے وضو کرے، اللہ معاف کر دے۔ ایک تو ہمیں نماز کی عادت نہیں ہے، نماز ہے تو یقین میں نہیں ہے، کہ نماز سے سارے کام بنتے ہیں یہ یقین نہیں ہے، نماز عادت میں ضرور ہے یقین میں نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ ہے تو کہ نماز بعد میں پڑھنے کے پہلے ذرا اس کو نمٹا لیں، مسجد میں آیا ہے فون کی گھنٹی بجے کے باہر جائے گا کہ مسئلے کے حل کی جگہ یہ ہے اور مسئلے کے حل کے لیے نماز ہے، لیکن یقین نہیں ہے اس لیے مسجد سے باہر جائے گا، سمجھ گئے؟ ہاں اس لیے فرمایا کہ وضو اچھی طرح سے وضو، یہ شرط لگائی ہے اچھی طرح سے وضو مراد ہے کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے وضو کیسا ہو، ہاں کہ سنت و مستحبات کے ساتھ ضرورت کتنی ہے پانی کی وضو میں،
پتا ہی نہیں، ہم تو نل کھول کے بیٹھے ہیں، پانی جا رہا ہے۔ 10 آپ کے وضو کر لے، اتنا ایک آدمی پانی بہا دیتا ہے، میں تو 10 تو کم کہہ رہا ہوں۔ ہاں یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے کو تو گجرات کا مشورہ تھا، رتن پور میں بناس کاٹھا، تو مدرسے کے اندر تھا، مدرسے کے مفتی صاحب فجر کی نماز اذان سنت اور فرض کے درمیان میں پورے گجرات کے مجمع تھا، علماء کرام صاحب اور مفتی صاحب نے کھڑے ہو کر وضو کیسے ہوتا ہے یہ پریکٹیکلی دکھایا، مدرسے کے مفتی صاحب بغیر پانی کے ایسی پوری حرکت کے ساتھ، جو کہا کہ 27 سے 28 چلو میں وضو ہو جاتا ہے، اس کو چلو کہتے ہیں، تو اس کو لب کہتے ہیں، وہ گجراتی میں کھوبو، یہ نہیں، یہ چلو 28 چلو میں وضو ہو جاتا ہے، 500 سے 750 گرام پانی میں وضو ہو جاتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگے ہمارا پانی کتنا جاتا ہے، کہ جس وضو میں پانی میں اسراف زیادہ ہو، علماء سے پوچھ لو وضو کیسا ہے، تو سب سے فرمایا وضو کو عبادت کی چابی ہے، اب چابی ہی نہیں صحیح تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ تو وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کر کے دکھا کر حضور ایسے وضو کرتے تھے، وضو دکھایا، کر کے دکھایا، لیکن چونکہ ہم نے وضو بھی سیکھا نہیں، نماز بھی سیکھے نہیں۔ ہاں نماز میں 51 تو سنتیں ہیں، فرائض واجبات کی بات الگ ہے، سنت 51 ہے۔ فرمایا کہ تو نماز وضو سیکھا نہیں، نماز سیکھے نہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم نے سیکھا نہیں، جو شروع میں پڑھتے ہیں ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ ہاں اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، اس سے پہلے نماز کا سیکھنا فرض ہے، اور فرمایا اگر بغیر سیکھے نماز پڑھی گئی تو پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جائے گی، یہ نماز کا سیکھنا فرض ہے۔ اور دلیل کے طور پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے، جبریل علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں 2 دن 3 رات یا 3 دن 2 رات، اور حضور کو نماز سکھائی ہے، حضور نے خود نماز سیکھی ہے جبریل علیہ السلام سے، تو بتاؤ ہمیں کتنی سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہاں تو اچھی طرح سے وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اچھی طرح سے اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کریں، اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم کی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم آخر تک، اور پھر لکھا ہے کہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی، حاجت ضرور پوری ہوگی۔ تو صحابہ اس پر یقین رکھتے تھے، صحابہ نے نماز بھی سیکھی تھی، یقین بھی سیکھا تھا، نماز ان کی یقین میں تھی، اس لیے جب بھی بھاری پڑھ کر مسئلہ آتا 2 رکعت پڑھتے اپنا مسئلہ حل کرتے۔ اب یہ بارش ہوئی، سب خوشی سے ماشاءاللہ کے بہار و راحت تھے، کیوں کہہ رہے تھے، بیچ میں پورا مہینہ گیا، بتاؤ کس نے 2 رکعت پڑھی؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھو نا، کس نے 2 رکعت پڑھی؟ بلکہ یہ فرمایا جگہ جا کر دنیا کے سارے راستے اٹک جاتے ہیں، سارے اسباب اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، نماز کا کام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، نماز تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن سچ بتاؤ کیونکہ یقین میں نہیں ہے، نماز یقین میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے 2 رکعت نہیں پڑھی، 4 رکعت نہیں پڑھی، اور حضرت صحابہ کی نماز یقین میں تھی۔ تو ایک صحابی کے پاس ان کے غلام آئے اور کہا کہ حضرت باغ میں پانی نہیں ہے، فصل سوکھ رہی ہے، تو مسلح بچھایا 2 رکعت پڑھی، اور پھر غلام سے کہا دیکھو بادل آیا، یعنی اتنا یقین کے ساتھ، جیسے ہم بٹن آن کیا اور پھر کیا کہتے ہیں، بٹن آن کیا اور دیکھو موٹر چالو ہوئی کہ نہیں پانی آیا، کتنا یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ ایسے صحابی نے 2 رکعت پڑھی اور کہا کہ بادل آیا، نہیں آیا، دوسری مرتبہ 2 رکعت دوسری مرتبہ پڑھی کہ دیکھو بادل آیا، نہیں آیا، تیسری مرتبہ پڑھی کہ دیکھو بادل آیا کہ نہیں آیا، چوتھی مرتبہ 2 رکعت پڑھی اور کہا دیکھو بادل آیا، تو وہ غلام کہنے لگے کیا چھوٹا سا بادل ہے، پرندے کی جتنا بادل ہے۔ تو صحابی نے سواری دی، کہا لو یہ سواری لے جاؤ، بعد میں دیکھ کر آؤ بارش ہوئی ہے نہیں، وہ بارش ہو جا کر آ گیا اور کہا کہ حضرت بارش ہو گئی، اپنے باغ میں بارش ہو گئی۔ پوچھا یہ اپنے ہی باغ میں ہوئی یا آس پاس کی بھی ہوئی؟ اپنے کھیت میں ہوئی یا آس پاس بھی ہوئی؟ نہیں اپنے ہی کھیت میں، اپنے ہی باغ میں ہوئی۔ وہ صحابی فرمانے لگے میں نے بھی اللہ سے اپنے ہی باغ کے لیے مانگی تھی، پتہ نہیں بیچاروں کو آس پاس والوں کو ضرورت ہونا ہو۔ یہ ہے 2 رکعت، یہ 2 رکعت ہے، آج ہم بھی وہی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہی قرات ہے، وہی رکوع سجدہ ہے، وہی اس کی تسبیحات ہے، فرق کیا ہے؟ یقین نہیں ہے، نماز سیکھی نہیں ہے، نماز کا یقین سیکھا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جو گھر گھر جا کر ملاقات کرنی ہے،
گھر گھر جانا ہے، اللہ کے راستے کی محنت ہے، وہ یقین کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ہاں نماز کو سیکھے لیکن نماز کا یقین نہیں سیکھا ہے، نماز یقین میں نہیں ہے۔ ہاں اس لیے لوگوں کو دعوت دینی نماز کی، تاکہ ہمارے اندر نماز کا یقین پیدا ہو جائے۔ دعوت کا خاصہ ہے، مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی لوگوں میں دعوت ہو۔ ہاں اس لیے گھر گھر جانا ہے، اور میں یہ گھر گھر کی ملاقات یہ تو دور نبوی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور لوگوں کو مسجد سے جوڑ دیا، اور یہ بات کی تعلیم دی کہ ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے مسجد میں حل، اور اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر دعا کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کرا۔ ہاں اپنا مسئلہ حل کرا۔ یہ جو گھر گھر جانا ہے روزانہ کی گھر گھر کی ملاقات، یہ ایک ایک بندے کے پاس جا کر اس کو مسجد میں لانا ہے، اس کو مسجد سے مسجد والے اعمال سے جوڑنا ہے۔ ہاں اور یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ ہمارا چھوٹا بھائی امیر صاحب کہتے تھے کہ روزانہ جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سمجھاؤ، اللہ کی ذات سمجھاؤ، ہاں تاکہ ہمارا دل اللہ کی ذات کا اثر لے۔ اگر ہم نے لوگوں کو اللہ کی ذات نہیں سمجھائی، اللہ کا تعارف نہیں کرایا یا اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی، ہمارا دل بھی غیر اسباب پہ یقین پکڑ لے گا، غیر محسوس طریقے سے۔ نماز پڑھیں گے لیکن اسباب کے یقین کے ساتھ، اعمال ہوگے لیکن اسباب کے یقین کے ساتھ، اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ یقین والے اعمال کے ساتھ۔ کہ تم عمل یقین کے ساتھ کرو، اس لیے حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، جب بندہ اللہ پر، اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ میرا کام تو اللہ بنائے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر مجھے میرے اس بندے کو میرے غیر کے حوالے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ جب بندہ مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ میرا کام تو اللہ بنائے گا، تو مجھے میرے اس بندے کو میرے غیر کے حوالے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے، لیکن مسئلہ یقین پر آ کر رکھتا ہے۔ ہمارا معاملہ خطرے پر ہے، چلو کہیں تو جو اٹھائے گی اٹھائے۔ اللہ کی ذات آزمانے کی، خطرے کرنے کی نہیں ہے، اللہ کی ذات کو بھروسہ کرنے کی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس لیے گھر گھر جانا لوگوں کے پاس اپنی ذات سے، اپنی غرض سے، کہ لوگوں کو جتنا میں اللہ کی ذات سمجھاؤں گا اتنا میرا دل اللہ کی ذات کا اثر لے گا۔ دل خالی کبھی نہیں رہتا ہے، وہ کسی کا اثر لیے ہوئے رہتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کا اثر نہیں لے گا تو غیر اللہ کا اثر لے گا۔ اور ایمان اللہ کی ذات کا اثر لینے ہی کا نام ہے کہ ہمارا دل اللہ کی ذات کو پہچانے، اللہ کی ذات کو اپنے دل کی گہرائی میں بسا دے۔ اس لیے بات اس کو کلمے کے ذریعے سے اپنے دل کی یقین کو ٹھیک کرنا ہے، دل کی دنیا کو بدلنا ہے، اور نماز کے ذریعے سے فرمایا کہ اپنے جسم کے استعمال کو صحیح کر لینا ہے۔ پھر دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے۔ یہ ساری محنت گھر میں نماز کو ٹھیک کرنے کی محنت ہے، اور ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ ہم نبی دنیا میں کوئی نہیں آئے گا، ہم ہر ایک کے ذمہ ہیں۔ اتنا یقین ٹھیک کرنا، اتنا ایمان بنانا کہ ہر حالت میں اللہ کے حکم پر ہمیں کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے روک لیں، اور نماز کو ایسی جاندار بنا لینا کہ اللہ کے خزانے سے ہمیں دلوا دے، اللہ کے خزانے سے ہم لینے والے بن جائیں نماز کے ذریعے سے۔ اللہ نے نماز اس امت کو دی اس لیے کہ بندہ براہ راست اللہ کے خزانے سے لے لے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ مسلمان اپنی مسجد سے اپنا تعلق پیدا کر لے۔ جیسے عرض کیا، اگر اس کو مسجد میں آنا آ جائے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مسجد میں آنا سیکھے تو صحیح، یہ جانے تو صحیح مسجد ہے کیا۔ ہاں کہ اگر مسجد میں آنا آ جائے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں مسجد میں آنا چھوڑ دیا، اس لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے۔ ہم مسجد میں آنا بھول گئے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے گھر پر جھکنا چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں جھکنا پڑتا ہے۔ حالات دیکھو تو صحیح، اس وقت جو تقاضا ہے، جو حالات دنیا میں ہے، بس اللہ سے بندہ کمپرومائز کر لے، اللہ سے سمادھان کر لے، اللہ سے رجوع کر لے۔ ہاں اللہ سے رجوع کر لے، بس یہ تقاضا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لے، بس اللہ سے رجوع۔ بڑی بات یاد رکھیں، سب سے آسان ہے اللہ کو منانا، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ سب سے جلدی مان جاتا ہے اللہ کی ذات مانتی ہے، باقی کوئی اتنا جلدی مانتا نہیں ہے، اور بہت سارے تانے دیتے ہیں، سناتے ہیں، تو نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، امی ہو چاہے ابا ہو چاہے گھر والی ہو چاہے بیٹا، سناتے ہیں، پھر کہیں جا کے مانتے ہیں بہت محنت کے بعد۔ اللہ کچھ بھی نہیں سناتا، بندہ آتا ہے قدم بڑھاتا ہے، اللہ فوراً اس کو ہاتھوں ہاتھ دے لیتا ہے، بلکہ اللہ کو دل میں تو اس کے انتظار میں تھا کب یہ آگے اور میں اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ دے دوں، کب یہ آگے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ کے انتظار میں ہے،
اس لیے آخری بات جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے صلح کرتا ہے، اللہ پاک علماء فرماتے ہیں اللہ آسمان میں روشنی کرتا ہے. ہاں جیسے ہماری ہوتی روشنیاں ہوتی ہیں جب کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کی فضیلت والی رات ہے، آج کی بڑی رات ہے، فضیلت والی رات ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر دی، اس کی خوشی ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تو انتظار میں کہ بندہ آپ نے دیر ہماری طرف سے ہے، اس لیے نیت کرو اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ سے سمادھان کریں گے، اللہ سے کمپرومائز کریں گے، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لیں گے، پھر اللہ کی مرضی والی زندگی گزاریں گے، اللہ کی مرضی والی زندگی سیکھیں گے اور اللہ کی مرضی والی زندگی گزاریں گے. اور ایک ایک کو دعوت دے کر مسجد میں لاؤ، کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سنت باقی ہو.